محترم زاہد خان صاحب، یہ ہندی کے بہت سمپلسٹ ترجمے ملتے ہیں قرآن شریف کے. اس میں نہ تو بریکٹ کا چکر ہوتا، نہ ہی فالتو کی لوازمات ہوتی ہیں کہ جس بھی ملا جی نے ٹرانسلیشن لکھا اس میں بریکٹ میں اپنی من مرضی کی چیزیں ایڈ اور مائنس کر دی. بہرحال میں نے ہندی کا یہ سکین بھی لگایا ہے اس ریگارڈنگ کہ اہل کتاب لوگوں سے شادی ہو سکتی ہے، اور آڈیو میں اس کو پڑھ کے سنایا ہے محترم. تو میری نظر یا میری سمجھ تو کام کرتی نہیں ہے کہ اس میں یہ شرط ہے کہ اہل کتاب ممبر کا مسلمان ہونا یا کلمہ پڑھانا ضروری ہے رسول اسلام صاحب کا شادی کے لیے. آپ پلیز آڈیو سن کر بتائیں، شکریہ. بہت سی چیزیں جیسے میں نے کل بھی عرض کی تھی قرآن میں نہیں ملتی، لیکن محمد صاحب اپنی زندگی میں ثابت کرتے ہیں اس کی تفصیلات. تو اگر قرآن پہ رکھا جائے سارا کچھ تو پھر پابندی نماز 5 وقت کی نہیں پڑھی جا سکتی. تو وہ جو حدیثوں پہ بھی غور کریں آپ، وہاں یہ نقطہ سامنے آتا ہے کہ اہل کتاب سے شادی جائز ہے، لیکن وہ کافر ہو کر نہیں رہ سکتی مسلمان کے ساتھ. آپ اس بات پہ غور کریں. یا تو پھر آپ قرآن پہ چلیں تو بہت سی چیزوں پہ پھر آپ کو چلنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر حدیثوں پہ چلیں تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی آیات کے بعد تم کن حدیثوں کو پیش کرو گے. تو یہ معاملہ اگر علماء کی طرف لٹایا جائے، فقہا کی طرف لٹایا جائے، تو بات جو ہے وہ پھر تشریح کرتے ہیں کہ یہ کیسے شادی ہو سکتی ہے. اب آپ کا یہ کہنا جو میں نے اوپر تھوڑی سی سنی، پاک دامن عورتوں سے شادی کرو، تو پھر یہ بھی پھر بات وہاں پہ پوری ہوتی ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ پاک دامن مردوں سے شادیاں کریں، 1 1 2 2 3 3 4 4. آپ کہیں گے یہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تو بات گھوم کر پھر قرآن پہ ہی آ جائے گی. تو حدیثوں میں جاؤ گے تو پھر وہ مردوں کی دنیا ہے، اور قرآن کہتا ہے جو مومن کو ملے گا مومنات کو بھی دگنا ملے گا. یعنی کہ اگر آپ کو 72 حوریں ملیں گی تو انہیں 144 ملیں گے شہزادے. تو آپ کہاں جائیں گے پھر تو آپ کی مردوں کی دنیا ہی ختم ہو جاتی ہے اسلام کی. تو اگر ابھی تک تو مردوں کی دنیا نا ایک پر سے گھومے جا رہا ہے پرندہ دبایا ہوا ہے عورت کو، عورت اگر باہر نکل آئی تو یہ آپ کا ایک پر کٹ گیا، تو یہ آپ کے سارے جو بل شل ہیں اسلام کے ہی نکل جائیں گے. عورتوں نے پھر پیچھے مڑ کے اسلام کو نہیں دیکھنا. محترم زاہد خان صاحب، میرے جیسے نیوٹرل ذہن رکھنے والے بندے کے لیے، اور الحمدللہ میں نیوٹرل ہوں اور نیوٹرل رہوں گا، غیر مسلم سے مسلمان ہونے کے بعد میں قرآن شریف پڑھ لوں اور بنا بریکٹ والا پڑھ لوں، یہی بہت ہے سر. رہی بات حدیثوں کی روایات کی، تو اس میں تو یہ مسلمان ہی چیختے رہتے ہیں، کسی حدیث کو ضعیف بتا دیتے ہیں، وہاں بھی یہ بڈھی زبان کا چکر چلاتے ہیں کہ یہ ضعیف بڈھی ہے، یہ حدیث جوان ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. تو بہرحال پھر تو ان لوگوں سے اللہ بچائے، ملوں سے اللہ بچائے. قرآن شریف میں تو یہی لکھا ہوا ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ رسول اسلام صاحب کے ریگارڈنگ یا اور حدیثوں کے ریگارڈنگ، بس پھر تو مانا ہی نہیں جا سکتا کم سے کم میرے جیسے بندے سے، کیونکہ قرآن شریف کلیئر کہتا ہے کہ حیض کے دنوں میں عورتوں کے پاس مت جاؤ، وہ گنتی کے چند دن ہیں. حدیثیں یہ کہتی ہیں، مسلمانوں کی امی جی یہ بتاتی ہیں کہ حیض کے دوران وہ ان کے پاس ہی آتے تھے، ان کی گود میں لیٹ جاتے تھے، قرآن شریف پڑھتے تھے. پھر اس شادیوں کا کیا ہوا جو کہ ان کے پاس لگ بھگ 30 عورتیں رہتی تھی ایک ساتھ، 11 12 بیویوں کے طور پہ، 17 لونڈیوں کے طور پہ، سب سے صحبت جائز تھی. اور کوئی بھی عورت یہ بھی جائز تھا کہ کوئی بھی جائے اپنے آپ کو ارپن کر دے، سمرپن کر دے، ان کو بخش دے ایز اے بیوی. اور اس کے بعد بھی حیض والی عورت کے پاس جانا بھی قرآن شریف کے خلاف ورزی ہے. بہرحال میں نے اپنے جذبات اور خیالات کا اظہار کیا. یہ بات میں تو کم سے کم ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ اہل کتاب میں اگر شادی کی جا رہی ہے تو ان سے یہ ڈرامے بازی کی جائے کہ تم مسلمان ہو جاؤ. رہی بات پاک دامن عورتوں کی، تو کوئی نہیں چاہتا سر. اگر مان لیجئے مجھے معلوم ہے کہ میرے سماج میں کوئی عورت ہے اور مجھے معلوم ہے کہ وہ دنیا میں بدنام ہے، مجھے معلوم ہے خدا نخواستہ وہ ادھر ادھر 10 جگہ منہ مارتی پھرتی ہے اور یہ بات اوپن ہے، تو کوئی نہیں کرنا چاہتا.
ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ پاک دامن عورتیں ملے، بٹ یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ آدمی خود پاک دامن رہنے میں وشواس نہیں کرتے اور ادھر ادھر ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ بہرحال میرا مقصد یہی تھا کہ قرآن شریف کی تعلیم یہی کہتی ہے کہ اہل کتاب سے شادی کی اجازت ہے، اور یہ کہیں کوئی پابندی نہیں ہے کہ ان کو اسلام میں لایا جائے یا یہ کہ اپنے نبی کو منوایا ہی جائے۔ یہ میرا سوال تھا۔ میں اردو کا بھی اسکین لگا دیتا ہوں سر، میں محنت کرتا ہوں ان چیزوں پہ، ایسی بات نہیں۔ انسانیت کی معراج جو ہے وہ یہ ہے کہ اندھا پن قبول نہ کیا جائے، انویسٹیگیشن تحقیقات کی جائے۔ اب آپ کی مثال دیتا ہوں کہ آپ وفاداری کم بلکہ سوال کرتے ہیں قرآن کے اوپر، حدیثوں کے اوپر، تو یہ جو انتہا پسند مسلمان ہیں ان کا پکش چلے تو پہلے تو آپ کو مار دیں گے، پھر آپ کو کہیں گے کہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے آپ۔ یہ دائرہ اسلام جو ہے یہ کس نے بنائے ہیں؟ پہلے تو یہ ان سے پتہ کرایا جائے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اندھا پن جو ہے وہ سنگ دلی تک لے آتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے ملکوں میں شاید ہی کسی کو جرت ہو کہ وہ قرآن یا حدیثوں پر سوال کر سکے کہ میں سوال کرتا ہوں مجھے جواب چاہیے۔ میں نہیں مانتا۔ پروفٹ محمد جو ہے وہ ایسا کرتے تھے، اور دوسروں کے لیے انہوں نے یہ قانون رکھا ہوا تھا کہ حیض کے دنوں میں نزدیک نہ جاؤ۔ تو میں آپ کی باتوں کو سمجھ گیا ہوں۔ دوسرے عرض یہ ہے کہ آپ نمونے کے طور پہ ایک مثال سامنے لے ہیں کہ صرف اہل کتاب وہ عیسائی رہی اور یہ مسلمان رہا، اور مسلمانوں کا فتویٰ یہ ہو کہ شادی ہو سکتی ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو پھر تو واہ واہ، پھر تو انسانیت کی معراج ہے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ آپ جب بھی یہ کرتے ہیں شادیاں، بلکہ یورپ میں بھی یہی حال ہے کہ اسے کہتے ہیں شادی سے پہلے تو یہ مسلمان ہونا پڑے گا۔ بہرحال ان کا تو کوئی مذہب نہیں ہے، جب وہ محبت کرتی ہے ایک مرد سے تو وہ کہتی چلو ٹھیک ہے، ہندو کر لو، مسلمان کر لو مجھے، تو میں تو اسے محبت کرتی ہوں۔ تو اصل مسئلہ جو جہاں پہ اٹکتا ہے آ کے وہ اسلام اور ان مسلمانوں پہ اٹکتا ہے، یہاں پہ فتنہ فساد ہے۔ جی محترم زاہد خان صاحب، السلام علیکم۔ ابھی شاید آپ ایک اور آڈیو کر رہے ہیں، چلے میں ویٹ کرتی ہوں، اس کے بعد پھر کوشچن کرتی ہوں۔ جی ہاں، مجھے فخر ہے آپ ٹرو انڈین، لیکن آپ جو سچے انڈین ہیں، اسلامی دنیا میں آپ کا سچا ازم ختم ہو جائے گا۔ تو خدا کا شکر کریں آپ انڈیا میں ہیں۔ I am a true Indian. I am not afraid of anybody. So I am also true God lover. But in Islamic world, I have a less opportunity to survive. So thanks God that God gave me opportunity to raise my voices to the fellow men. جی محترم فیصل بھائی نے بڑا اچھا موضوع چھیڑا ہے، اسی بات کو میں آگے بڑھاتی ہوں اور یہ کہنا چاہتی ہوں کہ گزشتہ جتنے بھی ریلیجن ہیں، چاہے وہ اسلام ہو، کرسچینٹی ہو، جوڈائزم ہو، اس کے علاوہ جو بھی دین ہیں دنیا میں، ان سبھی میں ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم اس کے لٹریچر کا مطالعہ کرتے ہیں تو عورت کو کمتر سمجھا گیا ہے۔ کیا عورت صلاحیت کے حساب سے واقعی کمتر ہوتی ہے؟ آج کے دور میں تو جب آزادی ملی ہے اور عورتوں کو اپنے صلاحیتوں کے اظہار کا موقع ملا ہے، تو عورتوں نے تو دنیا میں ہر جگہ اپنے آپ کو منوا لیا ہے۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ اندازہ لگائیں کہ اتنا پریشر مذہبوں کا ہو، مردوں کی دنیا ہے یہ مذہب، اتنے قید خانے میں یہ دستور میں خانہ ہے، تشنہ مقامی کہ یہ دن گزر جائیں گے،
اتنی مصیبتوں میں، اتنی سفرنگ اور پین کے اندر عورتوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے، تو ان کی صلاحیتیں کیا ہوں گی جب یہ کلیتاً آزادی کے ساتھ اپنے آپ کو اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لے کر آئیں گی، اور اس میں انسانیت کا کتنا فائدہ ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ دور اب گزر چکا ہے کہ ان عورتوں کو پھر پرانی دنیا میں لایا جائے۔ اب یہ چاہیں بھی تو مذہب نہیں لا سکتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی مثال دے کر میں بات کو ختم کرتا ہوں یا مکمل کرتا ہوں۔ میرے مشن کے اندر طے درپا طے ناکامیاں ہیں، اور 21 سے 25 سال کا دور وہ ہے کہ میں نے اپنی پوری صلاحیتیں سامنے لے کے آیا، لیکن فاؤنڈیشن تیار نہیں ہو رہی تھی۔ اور وہ دیکھو ایک اپنا ہماری جو بیوی ہیں، انہوں نے آ کے اپنی صلاحیتوں سے جو میرے کاروبار تھے، جو جن میں کروڑوں کے نقصان تھے، وہ بھی پورے کیے، وکالت بھی کی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی فاؤنڈیشن انہوں نے تیار کی مشن کے لیے، انٹرنیشنل اور کتابوں کو اور کمیونیکیشن سسٹم کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا حصہ جو ہے مجھ سے بھی آگے ہے۔ تو میں تو عورتوں کے لیے دعا بھی کرتا ہوں کہ سکون کی دنیا میں سمجھتا ہوں جب شروع ہوگی، جب عورت اپنا رول ادا کرے گی ہیومینٹی کے اندر، انسانیت کے اندر، اور فریڈم اور یہ جتنے حقوق ہیں، اس کا پھل جو ہے وہ عورت پیش کرے گی۔ اس مشن کے اندر جتنا ایکٹیو ایڈمنسٹریشن مینٹیننگ سسٹم کے ساتھ روزانہ عورتیں کام کر رہی ہیں اور پیغام کو ڈیلیور کر رہی ہیں اور لوگ آ رہے ہیں، ان میں عورتوں کا کوئی 75% ہاتھ ہے۔ یہ میں اپنی حقیقت بھری اپنا رپورٹ پیش کر رہا ہوں۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں عورت کا خدا کی طرف آنا انسانیت کے لیے ایک امیزنگ بلیسنگ ہوگی۔ تو میں تو اقرار کر چکا ہوں، کیونکہ میں اس دور سے گزر چکا ہوں اور میں دیکھ چکا ہوں اپنی قابلیت بھی۔ اگر خدا نہ ہوتا تو میں سمجھتا ہوں نہ جانے میں کیا ہوتا میرے ساتھ۔ چلتے تو رہتے ہیں ہم خدا کے لیے، لیکن وہ پھل بھی آتا کہ نہیں۔ لیکن اس عورت نے اس پھل کو، یعنی میری زندگی کے اندر جو خدا نے وعدے کیے تھے، ان عورتوں نے وہ وعدے پورے کر دکھائے۔ محترم بھائی شکریہ۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے اگر آپ ہونے کا کلیم کرتے ہیں تو آپ کو خدا کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ جب تک عورتوں کو معاشرے میں برابری کے ساتھ لے کر ریسپیکٹ کے ساتھ نہیں چلا جائے گا، آپ اپنے مقصد کو اچیو نہیں کر سکیں گے، یعنی انسانیت دنیا میں وہ مقام نہیں پا سکے گی، خدا کی بادشاہت نہیں آ سکے گی۔ باقی آگے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے مذاہب بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا ہی کلیم کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ہر مذہب کہتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو ان مذاہب میں خدا تعالیٰ نے عورت کو کیا اتنی نچلی سطح پہ اور نچلا رتبہ کیوں دیا، جبکہ وہ خدا آج یہ چاہتا ہے کہ عورت کی عزت قائم ہو؟ کیونکہ جہاں تک قرآن پاک کا تعلق ہے، ہم اس میں پڑھتے ہیں ایسی آیات ہیں عورتوں کے بارے میں کہ یہ زیوروں میں پرورش پانے والی، پلنے والی، اور جو جھگڑے میں اپنا نقطہ نظر بھی صحیح طریقے سے بیان نہیں کر سکتی، یعنی کہ مطلب ہے کہ ان کی کیا حیثیت ہے، اور یہ کہ تم اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو، خدا کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو، گویا بیٹی ہونا کوئی حقیر چیز ہے، وغیرہ وغیرہ۔
تو ایسا ہی کرسچینٹی میں بھی عورت کے لیے اسی طرح ہے. میرا خیال ہے ہندو مذہب میں بھی کچھ اسی طرح کا تھا کہ عورت کو خامند کے ساتھ ہی جل کے مر جائے، خامند تو ساتھ ہی ستی ہو جانا چاہیے، ورنہ وہ بیوگی میں وہ ایک الگ سا اس کو کمرہ دے دیتے تھے، سر مونڈ دیتے تھے سفید ساڑی پہنا کے. کچھ اس طرح کا ہمیں تو پتہ نہیں ہے، ہم نے فلموں میں ہی دیکھا. تو مقصد میرے یہ کہنے کا ہے کہ یہ سب کچھ جو مذہب کے نام پر کیا جاتا رہا ہے، نسل در نسل عورتوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، ظلم ہوئے ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ پھر اس کی کیا وجہ تھی؟ کیا خدا نے تب ایسا چاہا تھا اور اب پالیسی بدل لی ہے، یا کچھ اور بات ہے؟ یہ مذہبوں کی اجارہ داریاں، یہ مذہبوں کی نمبرداریاں اور عورت کو نیچے رکھنا اور یہ کہنا کہ آدمی کی سیوا کے بغیر تو جنت میں بھی نہیں جا سکتی، اور گواہیاں بھی دو ہوں تب ایک مانی جائے گی، اس کا تو خدا سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، بلکہ فرشتوں سے بھی کوئی واسطہ نہیں ہے. کیونکہ یہ جو جبرائیل، میکائیل اور کروڑوں فرشتوں کی دنیا ہے، اس کے اوپر جو لگی ہوئی ہیں وہ فرشتہ عورتیں ہیں. تو فرشتے اپنی بات تو بتاتے نہیں نا کہ ہمارے ساتھ کیا بیت رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ عورتیں تھوڑا سا اپنا منہ بند کر لیں اور مرکز کی طرف آ جائیں، یعنی کہ اپنی زندگی کا محور خدا کی طرف لے آئیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مردوں کو گھر لانے والی اور خدا سے ملانے والی بھی یہی عورتیں ہوں گی. یہاں تک، اور میں تو اس بات کا یہاں تک قائل ہو گیا ہوں، بلکہ جو خدا سے سنا ہے، جو میں نے مشاہدات ہے میرے روح کی دنیا میں، کہ خدا کی بادشاہت لانے میں بھی عورت کا اہم ترین رول ہوگا، کیونکہ یہی بچے پیدا کریں گی، کرتی ہیں، اور یہی تربیت دیں گی بچے کو. اس کی مثال دیکھ لیں، شیخ عبد القادر جیلانی کو وہاں تک بچانے میں عورت ماں کا ہاتھ تھا. وہ تربیت تھی کہ بیٹے کسی حال میں جھوٹ نہیں بولنا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آدم اپنے منصب کو چھوڑ گیا تو وہ کیسے رہنمائی کر سکتا تھا عورت کی. تو عورت کا زیادہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عورت بہت جلدی خدا کو پا سکتی ہے اور اپنے رول کو ادا کر سکتی ہے. اب یہ جو دور ہے، یہ نمبرداریاں، اجارہ داریاں، مذہبوں کے نام پر حکومتیں کرنا عورتوں پر، یہ وقت گزر چکا ہے. یہ ظالم مرد تھے، یہ نبی، یہ اپنی اجارہ داریاں کام کرنے والے، انہوں نے عورت کو نیچے رکھا. وہ وقت گزر چکا ہے. یہ بات تو قرآن بھی کہتا ہے کہ وہ عورت پوچھے گی مجھے کس وجہ سے زمین میں درگور کیا گیا تھا. تو یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ مرد کچھ بھی نہیں کر سکتے اب. مغل میم، آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ ایک وقت ایسا تھا یہاں پہ انڈیا میں کہ عورتیں ستی ہو جایا کرتی تھیں اپنے ہسبینڈ کی چتا پر. یہ بات بالکل صحیح ہے. بٹ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ 5000 سال پہلے مہا بھارت ہوا، اس کے بعد یہاں نے پنڈت قوم نے عروج پکڑا، طرح طرح کی مورتیاں بنائی اور نام دے دیے یہ فلانے بھگوان، دس اینڈ دیٹ، اور طرح طرح کی دکانداریاں شروع کر دی. اور اسی کی نقل کے باعث ریگستانی علاقے میں نبوت کا اعلان ہونے لگا، اور ایک پرٹیکولر فیملی نے نبوت کا اعلان کر کے پھر یہ کہہ دیا کہ اب تو ان کی ہی نسل میں سے نبی آئیں گے، اور بہرحال پھر آئے بھی ہیں جیسا کہ بتایا جاتا ہے. آریہ سماجی لوگ ان چیزوں پہ وشواس نہیں رکھتے ہیں. بٹ ریسنٹ حالات یہ ہیں کہ پنڈتوں نے، انہوں نے بھی یہی دور بنا رکھا تھا کہ عورتوں کو صرف پنڈت ہی انوشٹھان کرائیں گے، پنڈت ہی نکاح شادیاں پرفارم کرائیں گے، پنڈت ہی یہ کہتے ہیں انتم سنسکار مینس چتا جلوائیں گے، اپنے شلوک پڑھیں گے. بٹ اب پنڈت لیڈیز آگے آ گئی ہیں، انہیں برہمنوں کی بیوییں، عورتیں آگے آ گئی ہیں، تمام ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں. چاہے آپ کو نکاح یا ساتھ پھیرے پھروانے ہو، منتر پڑھوانے
करवाने हो तो लेडीज ने मोर्चा संभाल लिया है, किसी की अंतिम चिता जलनी हो उसमें लेडीज ने मोर्चा संभाल लिया है, यानी कि अब पंडिताइनों का दौर शुरू हो गया है। तो जाहिर सी बात है कि 5000 साल पहले पंडितों ने जो शुरू किया था, फिर वो नबूवत वालों ने शुरू किया, अब पंडितों ने ये बात शुरू कर दी है, जगह यहाँ औरतों को बड़ा अलग रखते थे वो भी रिजर्व रखते थे, तो जाहिर सी बात है कि इसकी नकल शुरू हो जाएगी। ये रिसेंट और सच्ची टूरू मालूमात है रिगार्डिंग हिंदू रिलीजन या हिंदू लोगों के समाज की। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी फैसल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ताज़ा तरीन मालूमात दी कि अब हिंदू समाज में क्या हो रहा है और क्या क्या चेंजेस आई हैं। और मेरा ख्याल है कि सभी मज़ाहिब में आहिस्ता आहिस्ता इस तरह की चेंजेस जो हैं वो आती जाएंगी, तो ये बहुत खुशाइंद है। मोहतरम जाहिद खान साहब, हम जब तारीख़ का मुतालिया करते हैं तो हमें पता चलता है कि किसी ज़माने में कोई जिस तरह ये पिदराना मुआशरा होता है, यानी जिसमें मर्द की सुपरमेसी होती है, इस तरह कभी कोई ऐसा दौर भी रहा है कि जिसमें औरत जो थी वो फैमिली की हेड होती थी और मर्द उसके अंडर होते थे। तो क्या आपने भी ऐसी किसी ज़माने के बारे में पढ़ा है, और आया अगर ऐसा ज़माना कभी मौजूद था तो क्या वो ये हमारे वाले जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे, आदम और हव्वा जिनकी हम औलाद हैं, उनके बाद था या उनसे पहले था, और ये किन इलाकों की तहजीब थी ये वाली? कंटिन्यू तो ऐसा ज़माना नहीं देखा गया कि जिसमें औरतें छा गई हों। हाँ, कूनिक सिस्टम में ऐसे दौर आए हैं जो से एम्पायर में कि औरतें मशवरा देती थी और कायदर जो शहंशाह थे वो उनकी मर्जी पे चलते थे। इक्का दुक्का मिसालें मिलती हैं, लेकिन ये मिसालें ऐसे हैं जैसे कहीं इक्का दुक्का कोई हीरा मिल जाए आपको। ये कि कंसिस्टेंस कोई ऐसा माहौल तैयार हुआ हो तारीख में कि औरतों ने बागडोर संभाली, सिवाय बल्कि इस्लाम के अंदर तो औरत वज़ीर आज़म भी नहीं बन सकती, और ये ओहदा औरत के लिए है ही नहीं। तो जो मेरा मुताहिदा है वहाँ यही है कि चंद मिसालें मिलती हैं, लेकिन उससे आगे कुछ भी नहीं है। जी मोहतरम, मैं ये खूबसूरत अशार जो औरतों के बारे में हैं इनको ज़रा पढ़ भी देती हूँ ताकि ये रिकॉर्ड में आ जाए। औरत संसार की किस्मत है, तकदीर की लेकिन हेटी है, अवतार पैगंबर जनती है, फिर भी शैतान की बेटी है। औरत ने जन्म मर्दों को दिया, मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा धुतकार दिया। लेकिन अब जो चेंजेस आ रही हैं उसके बारे में जो शायरी आ रही है वो इस किस्म की है। तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। जी मोहतरम जाहिद खान साहब, सूरत हाल ये है कि ये एक छोटा सा ग्रुप है, लेकिन इसमें भी बाज मर्द औरतों के जो 3-4 औरतें यहाँ पे कोई एक्टिव रोल अदा करती हैं, उनके उस एक्टिव रोल पर इतने ज़्यादा गुस्से और नफरत का इजहार करते रहते हैं कि उनमें से बाज तो खुल्लम खुल्ला कह चुके हैं कि औरतों का इस ग्रुप में क्या काम है। इस ग्रुप में बहुत सी औरतें हैं लेकिन पसे पर्दा रहती हैं मर्दों के इन्हीं रवैयों की वजह से, लेकिन ये कि जो कोई आगे आती है तो उसको ये लोग भगाने की कोशिश करते हैं। तो शायद इनको अंदाज़ा नहीं है कि दुनिया चेंज हो गई है, हर बंदे को इजहार ख्याल की आज़ादी है, और औरत भी उसी तरह इंसान है, फीलिंग्स रखती है जिस तरह मर्द अपनी हसास है, अपनी फीलिंग्स का इजहार करना चाहता है।
تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا اس گروپ میں یا ایسے گروپس میں عورتوں کو حصہ نہیں لینا چاہیے؟ جو عورتیں اس گروپ میں حصہ لیتی ہیں، میں ان کی جرت کو سلام کرتا ہوں کہ اتنی زیادہ ان مردوں کی جن پر جاہلیت کی انتہا ہے، اس کے باوجود وہ سامنے آ رہی ہیں اور ایسی عورتیں مثال قائم کریں گی مستقبل میں۔ تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، کیونکہ میں نے بڑے بچپن میں چھوڑ دیا تھا اپنا ملک، اور مجھے یہ بہت کوفت ہوتی تھی وہاں بھی کہ جیسے میں ظلم دیکھتا تھا، عورتوں پہ تیزاب پھینکا جائے جگہ جگہ، اور ہمسائے میں عورتوں کو مارا جاتا تھا، جو بھی ظلم ہوتے تھے۔ تو جب میں آ گیا اور جب میں سیٹلمنٹ ہوا، تو میں نے اپنی جتنی بھی میری بہنیں تھیں سوائے ایک کے، وہ نہیں چاہتی تھی، تو میں نے ان کی شادیاں بھی یہاں امریکہ میں کی، تو کچھ کی یورپ میں، کچھ کی امریکہ میں کی۔ تو میں نے بڑی جرت کی کہ ان غلامی کے بندھنوں سے انہیں آزاد کرا دوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان عورتوں کو چاہیے، جو مس اور مسز ہیں، وہ یہ عورتیں ان کے بھی لیے ایک بیسس بنیں گی، اور ان کو بھی یہ ماحول ملے گا کہ وہ بھی سامنے آ کر اپنی بات پیش کر سکیں۔ اچھا، یورپ میں تو یہاں تو سوچا بھی نہیں جا سکتا، بلکہ کہ میں یا کوئی اور عورت کو پیچھے کر دے۔ انہوں نے تو بڑی قربانیاں دی ہیں اور اس کا پھل بھی دیکھ رہی ہیں، تو میں تو بہت خوش ہوں۔ اگر کوئی عورت میرے خلاف ہے یا میرے خلاف مجھے جھوٹا یا جو بھی کہتی ہے، یہ اس کا ایک اپنا اوپینین ہے، خیال ہے، لیکن ریکارڈ لیس واٹ از آور اوپینین وی شوڈ بی ٹالرینس۔ تو میری یہ ان کو مردوں کو کہ انہیں چاہیے، وقت بدل گیا ہے اور بندے کے پتر بن جائیں۔ ان کی جاہلیت کا دور اب اینڈ ہو چکا ہے، اب یہ ماڈرن دور ہے۔ اس دور کے اندر عورت بہت بڑا رول ادا کرے گی، تو اب انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر نہیں سمجھیں گے تو وقت ان کو بہت پیچھے کر دے گا۔ اگلا سوال یہ ہے، اس میں آپ کا اوپینین جاننا چاہتی ہوں۔ میرا یہ خیال ہے کہ جو مرد بڑے دل کا، اعلیٰ ظرف اور اعلیٰ اخلاق کا مالک ہوتا ہے، وہ تو عورت کی صلاحیت کی قدر کرتا ہے، لیکن جو لوگ کم ظرف، کم علم اور کم صلاحیتوں والے ہوتے ہیں، ان کو عورتوں کی صلاحیتوں سے ڈر لگتا ہے، اتنا زیادہ ان کو خوف ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ اس کی تحقیر کر کے، اس کے بارے میں برے برے فکرے بول کے اور گندی لینگویج اختیار کر کے اس کو وہاں سے بھگا دیں سچویشن سے، شاید اس طرح سے وہ ڈرا کے عورت کو بھگانے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو وہ یہ نہیں جانتے کہ جو اتنی باصلاحیت ہیں کہ ان ساری زنجیروں کو توڑ کر جنہوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے، وہ ان کی اتنی چھچوری حرکتوں سے کیسے بھاگ سکتی ہیں؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ بالکل وہی خیال ہے جو آپ کا ہے۔ یہ پیچھے اس لیے رکھنا چاہتے ہیں کہ انہیں گھروں میں بند کر کے اپنی دنیا قائم رکھیں اور ان کو چار دیواری میں مسحور کر کے قید خانے کے اندر اپنے مزے لیتے رہیں۔ ابھی دیکھا ہوگا آپ نے، جو میرے لیکچر ابھی آ رہے ہیں وہ سارے لیکچر آ جائیں گے، اس میں میری جو بیوی ہیں وہ ترجمانی کر رہی ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے، میں تو اس بات کا، جو چیز مجھ پہ واضح ہو جائے تو میں اس کا اعتراف کر لیتا ہوں۔ اخباری نمائندوں سے، ریڈیو انٹرویو سے، یا جو بھی ایسے مسائل آتے ہیں، اس میں میری بیوی مجھ سے اچھا رول ادا کر جاتی ہیں، تو میں ان کی تعریف بہت زیادہ کرتا ہوں، بلکہ یہاں تک کوشش ہوتی ہے کہ شکریہ کے لیے، تھینک فلنس،
شکر ادا کرنے کے لیے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ صبح صبح جو ناشتہ جو کچھ ہو وہ میں کروں، حالانکہ میرا ٹائم اسکیجول بہت زیادہ نیرو تنگ ہوتا ہے۔ یہاں بڑا وکیل ہو کر بڑے لوگ بن کے یہ لوگ پھر بھی گھل مل جاتے ہیں۔ ان سے یہ چیز میں نے بہت سیکھی ہے۔ وہ ہماری بیوی وکیل ہیں، ان کی اپنی وکالت بھی ہے، وہ رائٹر بھی ہیں، ان کے نیچے کئی اور وکیل بھی ہیں جو ان کی وکالت چل رہی ہے۔ اس کے باوجود وہ گھل مل جاتی ہیں مردوں سے، عورتوں سے، اور حتیٰ کہ مردوں کو ٹائم بھی دیتی ہیں، ان کے مسائل بھی سنتی ہیں۔ تو آپ نے وہ بالکل صحیح بات کی کہ انہیں اپنا خطرہ لگا رہتا ہے، اس لیے یہ عورت کو دڑبے میں بند کر کے اپنی موجیں ماننا چاہتے ہیں۔ تو ان کی یہ کم ظرفی ہے۔ لیکن میں نے ہمیشہ کہا کہ اب یہ جو دور کی ابتدا ہے، اس دور کی ابتدا کے اندر ایسے لوگوں کا زوال ہے، اور عورتوں کو آزادی کا پیمانہ، پرچم جو ہے وہ خدا دے رہا ہے۔ تو یہ ٹھیکیدار کچھ بھی نہیں کر سکیں گے مستقبل میں۔ یہ بات میں نے علیحدگی کے اندر غالباً دوسری ملاقات تھی، میں نے مرزا طاہر احمد صاحب کو بھی سمجھائی تھی۔ ایک بات تو میں نے یہ بتائی تھی کہ خدا کی ذات چاہتی ہے کہ یہ پردہ ہٹا دیا جائے۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ عورت ننگی ہو جائے، اس سے مراد یہ ہے صرف عورت اچھے کپڑے پہنے اور اس ماڈرن جو یہ یورپ کی دنیا ہے اس کا حصہ بن کے یہ پھر زیادہ رول ادا کر سکے گی۔ یہ مرد جو ہیں ان کی عادتیں بڑی خراب ہیں، عبارت شاہ عادتیں نہیں ہو جاندی ہیں پاویں کٹے پوری پوری۔ تو میں نے کہا تھا کہ یہ پیغام خدا کا پیغام ہے۔ تو انہوں نے پھر اور مثال دے دی کہ بھئی عورت تو ہیرا ہوتی ہے، میں اس لیے چھپا کے رکھتا ہوں۔ تو میں نے کہا یہ غلط کانسیپٹ ہے۔ اب وہ روح کی دنیا میں بڑے تنگ ہیں، فرشتوں نے بھی ان کو صحیح رستہ دکھایا ہے، کہتے ہیں وہ میرے سے بڑی غلطی ہو گئی۔ تو روح کی دنیا میں تو بھی سب مان جاتے ہیں، بات تو تب ہے کہ اس دنیا کے اندر اعتراف کر لیں۔ جی محترم، بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال یہ ہے کہ یہ جو ایسٹرن معاشرے ہیں، مجھے باقی کا تو پتہ نہیں ہے کہ ہندو معاشرے یا جو باقی معاشرے ہیں، لیکن مسلم معاشرہ جو ہے اس میں جتنی بھی گالیاں ایک دوسرے کو دی جاتی ہیں وہ عورتوں کے حوالے سے دی جاتی ہیں، یعنی اگلے کی ماں کو، بہن کو، بیٹی کے حوالے سے اس کو گالی دی جاتی ہے۔ تو اس میں پتہ نہیں کیا سکون محسوس کرتے ہیں یہ، اور سمجھ نہیں آتا کہ گالی کی نفسیات عورتوں کے حوالے سے جو ہے تو وہ کیا ہے۔ کیا ترقی یافتہ اقوام میں جو گالیاں ہیں وہ بھی مطلب انہی رشتوں کے حوالے سے ہوتی ہیں یا کچھ اور ہیں؟ اگر یہ تنگ آ جائے تو جیسے میں نے دیکھا ایک دفعہ جرمن کی لڑائی ہو رہی تھی، تو ایک جرمن نے دوسرے کو سور کہہ دیا، تو اب وہ دوسرا تھا وہ سوچ میں پڑ گیا، تو پھر سوچ سمجھ کے اس نے گالی دی اس کو جس نے اسے سور کہا تھا کہ تو جو ہے وہ فونر ہے، یعنی کہ ہم انڈین پاکستانی اور یہ جتنے ہیں ان کو فونر کہتے ہیں۔ تو اس سے مراد یہ تھی یہ سور سے بھی بڑی گالی ہے۔ تو یہاں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ زیادہ تر جو اختلافات ہوتے ہیں ان پہ زیادہ توجہ دی جاتی ہے کہ تو نے پھر وہ بڑی جلدی ایک دوسرے سے گھل مل جاتے ہیں۔ ماؤں بہنوں کی گالیوں کی ایک سائیکولوجیکل وجہ یہ ہے ان ملکوں میں اپنے باپوں کے نام سے گالیاں نہیں دیتے، عورت کے نام سے دیتے ہیں کہ اس کی فلاں، اس کی فلاں، اس کی فلاں۔ تو ایک نفرت ہے، حالانکہ عورت
سب سے زیادہ قربانی دیتی ہے، گھر بھی سنبھالتی ہے، بچے بھی سنبھالتی ہے، اور خامن کے نخرے بھی برداشت کرتی ہے، اس کی مار بھی کھاتی ہے. تو ایک سب کانشیس ناپسندیدگی ہے کہ عورت کا کوئی مقام نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ یہ لوور کام کرے اور اس میں بھی مار کھائے. جیسے ہم چوڑوں کو اپنی دنیا میں ان کے برتن علیحدہ، سب کچھ علیحدہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن یہاں ایسا نہیں دیکھا. لیکن ایک مثال دے دیتا ہوں کہ بی بی عائشہ کی مثال جو ہے وہ ریولوشنری تھی، اور وہ حق بات کو یوں سمجھ لیں کہ اگر وہ اس زمانے میں ہوتی تو انہوں نے پھر اسلام کے خلاف بڑی کتابیں لکھ دینی تھی. تو ایسے اکا دکا لوگ آتے ہیں جو سچائی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. بلکہ ایک ٹیم بنائی تھی بی بی عائشہ نے، اور وہ ٹیم جو ہے سب، پھر اس کی نمائندہ حفصہ بھی تھی، بی بی حفصہ، وہ آ کے محمد صاحب کو کہتی تھی انصاف کر، یعنی کہ تو انصاف نہیں کرتا. تو کوشش تو کی گئی ہے. اب وہ بی بی عائشہ جب پہنچی ہیں روح کی دنیا میں، وہ تو ایک منٹ سے دوسرے منٹ وہ ماڈرن ہو گئی، اور اتنے حقوق، وہ تو پہلے شک میں بیٹھی ہوئی تھی کہ یہ جو کتاب، یہ جو آیات ہے، ان میں بہت سی چیزیں محمد صاحب نے اپنی طرف سے حکمت کے طور پہ یا اپنی تعلیمات پیش کر دی عورتوں کے لیے، لیکن اس کی حقیقت نہیں ہے. اس کا اظہار بھی کیا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کا خدا آپ کی خواہشوں کو، تمناؤں کو پورا کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ حقیقت حال تھی. اب آپ موت کے بعد روح کی دنیا میں جائیں گی تو آپ تو وہاں شاک ہو جائیں گی کہ جب ملیں گی ان عائشہ، بی بی عائشہ سے دوسری بیویاں، وہ سب کی سب جو چھوڑ گئی. ایک حفصہ ہے جو ابھی تک ہے، تو انہوں نے تو اپنی دنیا فوراً بدل لی. تو اب یہ وہ معاملات جو ہے نہیں چل سکتے. اب تو اگر آپ روح کی دنیا میں بی بی عائشہ سے ملیں گی، آپ ہکا بکا ہو جائیں گے کہ وہ اپنے اختیارات کیسے استعمال کرتی ہیں. باقی بیویاں بھی لڑتی تھیں، جھگڑتی تھیں. جیسے عمر گئے تو کہا کہ اپنی بیٹی سے کیا تم جھگڑا کرتی؟ اس نے کہا ہم کرتے ہیں، یہ ہمارے معاملات ہیں. تو پھر انہوں نے قرآن کی آیات بتائیں کہ تم دوزخ میں جاؤ گی، یہ ہوگا، تمہارا انجام خراب ہو جائے گا. تو وہی ایسے وہ جو غالباً ام کلثوم تھی، مجھے یاد نہیں آ رہا، وہ بیوی تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ تو کیا ٹانگ اڑاتا ہے سارے معاملات کے اندر. تو بعض اوقات بیویاں اتنا جھگڑا کرتی تھی کہ ایک خاص موقع پہ تو ایک ماہ کے لیے علیحدہ ہی ہو گئے تھے، اور کہا کہ جو چاہے وہ طلاق لے سکتی ہے. پھر بعد میں ان کے بہن بھائیوں کو بھیجا، ان کے باپوں کو بھیجا کہ ان پہ دباؤ ڈالو محمد صاحب نے. تو اندر کی باتیں کی جائیں تو یہ جو مسلمان ہیں ان کی جاریت پھر سامنے آئے گی. پھر وہ میرے پرائیویٹ جو ہے اس پہ گالیوں کی یہ بچھاڑ کر دیں گے، اور جس طرح یہ گالیاں دیتے ہیں میرے بیوی کو، میری بیٹی کو، روزانہ کا ان کا یہ ترا ہے. اب محمد صاحب حفصہ سمیت جتنی بھی بیویاں تھیں محمد صاحب کی، وہ ہمارے مشن میں مدد کر رہی ہیں. آپ یہ اندازہ لگا رہے ہیں میری بیوی کے ساتھ، میری بیٹی کے ساتھ. یہ تو بلکہ اتنی گالیاں دیتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کو کنجر خانے میں بھیج دیا. سیاست کے اندر وہ صدر ہیں، ان کی کیا بتاؤں میں. تو میں نے تو اپنے سے زیادہ، بیٹوں سے بھی زیادہ میں نے چاہا کہ عورت یا یورپ میں جو یہ مقام ہے، جو ترقی ہے، اس میں پارٹیسپیٹ، حصہ لیں. تو جتنی بھی محمد صاحب کی بیویاں تھیں، وہ حفصہ ہو یا صفیہ ہو یا جویریہ ہو یا باقی عائشہ ہوں، اور جتنی بھی ہیں وہ کام کر رہی ہیں. اور میری بیوی بھی بتاتی ہیں کئی دفعہ ان کے ساتھ جب ریلی ہوتی ہیں تو وہ ساتھ ہوتی ہیں. یہ میری بیٹی بھی بتاتی ہے. اب تو زمانے کی روت بدل گئی.
آج ہمارے کافی سوال جو ہیں وہ خواتین کے موضوع پر ہو گئے. اب یہ کہ ممبرز کے بھی کچھ سوال آئے ہوئے ہیں تو وہ میں آپ سے پوچھ لیتی ہوں. پہلا سوال ایک ممبر کا یہ ہے کہ کیا قبر میں جو 3 سوال ہوتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا رسول کون ہے اور تیرا دین کیا ہے، کیا یہ واقعی میں سوال پوچھے جاتے ہیں یا یہ محض لوگوں کو ڈرانے کے لیے بنا لیے گئے ہیں؟ لوگوں کو ڈرانے کے لیے حکمت یہ تھی کہ یہ ڈر جائیں گے یا ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا. کتے کی دم 12 سال دبا کے رکھی گئی لیکن پھر ٹیڑھی کی ٹیڑھی نکلی. ایسا نہیں ہے، بلکہ انبیاء بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں. جیسے کہ سلیمان کہتے ہیں کہ موت کے بعد جسم خاک میں مل جاتا ہے اور روح چلی جاتی ہے روح کی دنیا میں. تو کوئی ایسا سوال نہیں ہوتا. جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ جیسے گولی نکلتی ہے پوری طاقت کے ساتھ اور وہ جو خون ہوتا ہے وہ پیچھے گرتا ہے جسم، تو ایک تیز رفتار چاہیے روح کو نکالنے سے جسم کے اندر. تو اس کے بعد جو ہے وہ دماغ معاف ہو جاتا ہے، تو روح اور عقل سب کچھ سوال کرتے ہیں آپس میں ہی کہ میں کہاں جا رہا ہوں. بس وہ روح پرواز کرتی ہوئی جہنم میں تو وہ جا کے ٹکراتی ہے جیسے جہاز کہتا ہے. اور باقی جو عالم برزخ کی ہے کہانی، جہاں اس کی دنیا آتی ہے وہیں روح نیچے سے گرنے لگتی ہے جیسے جہاز کہتا ہے. تو باقی جن کے پاس نور ہے وہ نور جو ہے ان کو سنبھالے ہوتا ہے، ان کے آگے پرواز کر رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے نور کی دنیا میں جا کے بڑے آرام کے ساتھ لگتی ہیں. بھائی حدیث میں یہ الفاظ ہیں، رب والا تو سوال وہی ہے کہ تمہارا رب کون ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ شخص جو تمہارے اندر کھڑا کیا گیا تھا کیا تم اس کو جانتے ہو. وہاں رسول کا لفظ نہیں ہے. تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ جس بھی زمانے میں جو بھی کوئی کھڑا کیا جائے اس کو جاننا پہچاننا ضروری ہے. شاید بہرحال دیکھتے ہیں محترم زاہد خان صاحب کیا فرماتے. اچھا، جب وہ اپنے ڈیمینشن پہ پہنچ جاتی ہیں وہاں 11 دن ہوتے ہیں تقریباً. میں آپ کو وقت تو نہیں ہے وہاں پر لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو. وہاں 11 سے 13 دن ہوتے ہیں. جیسے جب بچہ نکلتا ہے تو وہ جو واٹر ہے لیکوڈ وہ بھی نکلتا ہے تو بچے کی ناول کاٹتے ہیں تو پھر وہ بچہ ماں کے پیٹ سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے اور اس دنیا میں نئی زندگی شروع کرتا ہے. تو یہ وقت ہوتا ہے جب اپنا اس کا لیکوڈ روح جو ہے اس کا رشتہ ناتا کاٹا جاتا ہے اس دنیا سے. پھر اس ڈیمینشن میں اس کا حساب کتاب کر کے جیسی وہ روح ہوتی ہے اس کے مطابق پھر اس کو وہاں پہنچا دیا جاتا ہے جہاں سے اس کا تعلق ہوتا ہے. ہاں، نوری مخلوق کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو بڑی سہولتیں دی جاتی ہیں، بلکہ اچھے سے اچھے مقامات پہ ان کو بھیجا جاتا ہے تو وہاں سے پھر نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے. تو روح جو ہے وہ اپنی پہچان خود ہی کرا دیتی ہے. کوئی سوال نہیں پوچھا جاتا تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا مذہب کون ہے. کوئی ایسا سوال نہیں کیا جاتا. میں آپ کو نبیوں کی مثال سے ہی بات ثابت کر دیتا ہوں. جب گوتم بدھ پہ موت آئی تو کوئی اس نے قبر کا ذکر نہیں کیا بلکہ کہا کہ اب تم مجھے دوبارہ اس جسم اس خاکی میں نہیں میری روح کو بھیجے گا. تو کہنے سے مراد یہ تھی کہ میں نروان پا چکا ہوں. اب محمد صاحب قبر کی حالت کے جب موت کی حالت تھی کہہ رہے تھے میں اپنا حوض یہاں سے دیکھ رہا ہوں اور موت میں آخری الفاظ یہ تھے کہ اعلیٰ رفیقوں کے اندر. تو دیکھا جیسے ہی روح نکلتی ہے وہ تو نکل جاتی ہے. وہ جو پیچھے مردہ جسم ہوتا ہے اس سے کوئی سوال جو آپ نے کیے جاتے. جیسے عیسیٰ کے متعلق مجھے دکھایا گیا تھا کہ جب موت آئی 120 سال کی عمر میں تو عیسیٰ کا مجھے دکھایا گیا کشفی اندازے میں
تو اس نے ان کا جو ماننے والا تھا ان سے کہا کہ میرا وقت آ چکا ہے، رات کا انتہائی وقت تھا، کوئی 3 بجے کا. تو اپنے دائیں طرف منہ کر کے کہا کہ مجھے حق تعالیٰ کی قرب کی اب میں قرب چاہتا ہوں، اور آپ نے روح کو ہلکا کر دیا. اور ہمارے جو ماننے والے ہیں، میں ان کی موت کا مشاہدہ خود ہی کر چکا ہوں. جیسے ان کا جسم چھوڑا ویسے ہی روح نکلتی ہے. یہ میگنیٹ ہے جو روح کو وہاں لے کر جاتا ہے جہاں سے وہ تعلق رکھتی ہے، تو پھر وہاں پہ جا کے لگتی ہے. یہ میگنیٹ کھینچا جا رہا ہے. ہاں، جن کے پاس نور ہوتا ہے ان کا یہ ہے کہ ان کا نور جو ہے ان کی پروٹیکشن ہو جاتا ہے، اور وہ ان کو نیچے گرانے سے سنبھالے رکھتا ہے. تو اپنی منزل پہ جا کے وہ بالکل ایسے ہو جاتی ہے لینڈ، جیسے جہاز لینڈ ہو جاتا ہے. تو یہ تو لاکھوں دفعہ میرا مشاہدہ ہے بچپن سے. ایسا کوئی نہیں ہے، کوئی واقعات نہیں ہے. بلکہ محمد صاحب کا بھی ایک دفعہ کہ جب یہ نظام الدین اولیاء انتقال کیا تو ایک جماعت کے ساتھ دیکھا، ایک ولی اللہ نے کہا آپ کو کس کا انتظار ہے؟ کہا ہمیں نظام الدین کا ہم انتظار کر رہے ہیں کیونکہ وہ روح چھوڑنے والے ہیں. تو یہ ڈرایا گیا تھا، سمجھایا گیا تھا، اور ابھی بھی تک انہوں نے وہی پرانے عقائد سنبھالے ہوئے. ہمیں بدل جانا چاہیے. نہیں زاہد خان صاحب، میں اصل میں وہ فیصل بھائی نے کوئی کمنٹس لکھے تھے، اس کے بارے میں نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا آپ لائف آفٹر ڈیتھ کو نہیں مانتے، کیونکہ مسلمان ہونے کے لیے بھی جیسا کہ وہ میرا مطلب ہے ریلیجن چینج کر کے ہندو سے مسلمان ہوئے، تو اس میں بھی لائف آفٹر ڈیتھ کو ماننا اور آخرت پر اور ایک دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین رکھنا ضروری ہے. تو وہ میں ان سے پوچھ رہی تھی. جی محترم، میں اب اگلا اور آخری سوال آج کا کرتی ہوں آپ سے. یہ بھی ایک ممبر نے بھیجا ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ دنیا میں سائنسی ترقی یعنی دماغی ترقی تو بہت ہوئی ہے، لیکن روحانی یعنی قلبی ترقی نہیں ہوئی. روحانیت میں انسان بالکل ابتدائی سٹیج میں ہے، اور دماغی لحاظ سے اس کی قوتیں بہت ڈیولپ ہو گئی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یورپ میں تو اس کی وجہ یہ ہے انلائٹمنٹ دور آیا ہے، ٹائمنگ آف انلائٹمنٹ. وہ یہ تھا کہ جہاں بھی ہمیں سائنس کی سچائی لے کے جائے گی، مائنڈ گونا لیڈ اس، ہم اسے قبول کر لیں گے. تو وہ سچائی جو ہے جسے اسلام دجالی فتنہ کہتا ہے، یہ تو بڑی عروج پہ ہے کہ وہ بائیں آنکھ سے دیکھے گا، یعنی سائنسی آنکھ سے دیکھے گا، لیکن دائیں آنکھ جو ہے وہ روحانیت ہے. یہ دجال کو بھی نہیں سمجھ پائے، انہوں نے ابھی تک کھوتے کو کھوتا سمجھا ہوا ہے. اچھا، باقی جو غور و فکر تھا، جیسے مامون رشید، خلیفہ ہارون رشید کا جو دور گزرا ہے، یہ بھی دور گزرا ہے دماغی، کہ یہاں تک ثابت کر دیا تھا کہ قرآن مخلوق ہے، خدا کی کتاب نہیں ہو سکتی. تو اگر آپ لے لیں امپرر سسٹم یا جو سسٹم آپ لیتے جائیں، اس کے اندر دماغ جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے، دل کی دنیا کو چھا جاتا ہے. اس لیے ڈکٹیٹرشپ پیدا ہو جاتی ہے، آمریت. اب یہ پہلا موقع ہے جب میں کہہ رہا ہوں، اب یہ پہلا موقع ہے جو میں آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ مذہب جو رستہ ہے، یہ دنیا ختم ہوئی، اب روحانیت کی ابتدا اب ہو رہی ہے. یعنی کہ حقیقت ہے وہ جو کہہ رہے ہیں صاحب کہ ہم روحانیت میں بڑے بیکورڈ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی وار لارڈ آئے، ڈکٹیٹر آئے، ایمپرا آئے، شہنشاہ آئے، اور یہ جو دور تھا، یہ جو دماغی دور شروع ہوا سائنس کا، جمہوریت کا، یہ سب دماغی دور ہے. اس لیے روحانیت کی ترقی نہیں ہو سکی. یعنی یہ مذہب اپنے دائرہ کار میں رکھتا ہے،
آگے نہیں جانے دیتا. تو اب یہ پہلا دفعہ ہے میں کہہ رہا ہوں کہ دی ٹائم آف ریلیجن از اینڈ دی ٹائم آف اسپرچولیٹی بگین. تو یہ دور اب شروع ہوا ہے روحانیت کا. تو مطلب جو رستہ ہے اس کو بھی کٹ کر کے میں کہہ رہا ہوں کہ اب یہ منزل کا دور ہے. تو اب اس کے بعد جو ہے کوئی 80 سال کے بعد یہ جو اگلی صدی شروع ہوگی، اس صدی کے اندر جو ہے جمہوریت اپنے کمال کو پہنچ کر نئی ایڈیالوجی شروع ہو جائے گی جسے گاڈ ازم لو ایڈیالوجی کہا جائے گا، اور وہ سبجیکٹ ہو جائے گی اور جمہوریت اور یہ مائنڈ کی دنیا آبجیکٹ ہو جائے گی. یہاں سے کنگڈم آف گاڈ شروع ہو جائے گی، خدا کا زمانہ آ جائے گا. جی محترم، بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی اچھے انداز سے تفصیل سے ساری بات بیان کی. اب آپ آخر میں اگر کوئی اپنا روحانی ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو پلیز کیجیے. فردوس کے 3 جہان ہیں: فارمیشن سٹیجز ابتدائی، گرو سٹیجز جہاں پہ روحیں ترقی کر رہی ہیں، کمپلیٹ جہاں پہ روحانیت جو ہے وہ سچائی کی دنیا کی پایہ تکمیل کو پہنچتی ہے، جہاں پہ یہ بڑے بڑے فرشتے بھی جسے ہم آرک انجل کہتے ہیں، جبرائیل، میکائیل، ایسے 12 کروڑ فرشتے ہیں. اچھا، ان 3 سٹیجز کے اندر فردوس کے جہانوں میں ان گنت جہان ہیں. تو جب یحییٰ جسے آپ نبی کہتے ہیں اور عیسیٰ جو یسوع ناصری ہیں، جب ان کے دونوں کا، ایک کا تو سر کٹا ایک کا انتقال ہوا، یہ دونوں فردوس کے فرمیشن کے دوسرے درجے کی فردوس میں پہنچے، جو پہلا درجہ ہے فردوس کا جس میں خرب و جہان ہے. تو وہاں یہ پہنچے تو انہیں آگے نہیں جانے دیا گیا، اور صورتحال یہ بنی، جو فرشتوں نے فیصلہ دیا وہ یہ تھا کہ ان دونوں نے مشن کو ناکام کیا ہے. تو حالانکہ عیسیٰ کی دنیا جو اس کے پاس نور تھا وہ آگے جاتی تھی، اس کو یوں ہی ٹھہرا لیا گیا. تو یہ کافی عرصہ تک فردوس کہ جیسے میں نے کہا نا کہ فرمیشن جہان ہے، گروتھ ترقی کے جہان ہے، اور کمپلیٹ. تو یہ پہلے دونوں ہی دوسری فردوس میں پھنس گئے. تو کافی عرصہ رہے وہاں پر، لیکن وہاں انہوں نے ایک دوسرے سے بات نہیں کی. کچھ موقعوں پہ یحییٰ کا سامنا ہوا عیسیٰ سے، لیکن عیسیٰ نے کہہ دیا تیرے اور میرے درمیان بات کرنے کے لیے کوئی چیز بھی نہیں رہی. اچھا، وہاں بھی ان کے اختلافات کافی باقی رہے، جبکہ انہیں فرشتوں کی عدالتوں کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ روح کی دنیا پھر پھیروں کی دنیا ہے. تو یحییٰ نے، جو میں نے اپنی کتاب میں بتایا ہے، کہا کہ جب میں نے عیسیٰ کو پانی میں ڈبویا، جو یہ باپٹائز کرتے ہیں تورات کے مطابق اس نے برکتیں دینا چاہیے، تو وہ بتاتا ہے کہ عیسیٰ پانی سے اوپر آیا اور کہا کہ وہ دیکھو خدا کا نور آ رہا ہے کبوتر کی شکل کے اندر، اور خدا نے کہا کہ میں اس کا پیارا بیٹا ہوں. تو وہاں یحییٰ نے کہا وہاں پہ جو لوگ کھڑے ہوئے تھے اور میں کھڑا ہوا تھا، ہمیں تو کچھ بھی نظر نہیں آیا. اس وجہ سے ہم اس کے اور خلاف ہو گئے کہ کسی کو کچھ نظر نہیں آیا، یہ اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کے ایک اچھے اعلیٰ مقام پہ رکھنا چاہتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے کافی عرصے کے بعد 2000 سال کا وہ پڑتا ہے، تو پھر عیسیٰ کو آگے جانے دیا گیا، اور یحییٰ ابھی تک وہیں پہ پھنسا ہوا ہے اور بھگت رہا ہے، کیونکہ پوری انسانیت کا جو مشن ہے اس کا کھانا خراب ہو گیا. تو پھر یہ پاؤل آیا، پاؤل کو بھی پھنسا دیا گیا، فرشتوں نے آگے نہیں جانے دیا. یہ بڑی لمبی داستان ہے، لیکن آج میں نے نبیوں کا بتایا ہے کہ موت کے بعد ان پہ کیا بیتی. جی محترم زاہد خان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اپنے قیمتی وقت میں سے آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ عزت افزائی آپ کرتے رہتے ہیں پیور ڈسکشن گروپ کی، تو تھینک یو ویری مچ. اور
اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے. بہت بہت شکریہ. تو انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہو. بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب آپ کی تشریف آوری کا. انشاءاللہ نیکسٹ سوال و جواب کے سیشن میں پھر ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے خدا حافظ. میں دلی طور پہ آپ کا شکر گزار ہوں اور میر فیصل صاحب کا، کہ شکر گزاری سے مراد یہ ہے کہ آہستہ آہستہ وہ جو اثر ہے جو آپ انسانوں کو ڈالنا چاہتے ہیں وہ کسی مذہب کا تو ہے نہیں. آپ چاہتی یہ ہیں کہ انسانیت بن کے خدا کو پالے. تو اس ناطے سے میں بہت میر فیصل صاحب سے بھی انس اور پیار محبت ہو گئی ہے، اور آپ کا بھی قدردان ہوں. اور جو دیگر ٹیم جو محنت کرتی ہے، تو یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ہم یہ روح کے ذرے ہماری روح کا حصہ بنتے ہیں. باقی دنیا کے کاموں میں بہت کچھ ہو جاتا ہے، لیکن جو ذرے ہیں وہ نور نہیں بنتا. یہ بھی ایک علیحدہ مضمون ہے، اگر اگلی دفعہ چاہیں گے تو بیان کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا سب کا.